آیا تو پھر میں نے تم کو طاقت سے نوازا. دیکھیں جوان کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بعد میں کہتا ہے کہ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا, اس کے بعد پھر میں نے تم کو کمزور بنا دیا, یعنی میں نے تم کو بوڑھا بنا دیا. اور ایک انسان جب بوڑھا ہوتا ہے پھر وہ دوسروں کے محتاج ہو جاتے ہیں. تو جوانی کا دور بڑا گولڈن دور ہوتا ہے, جوانی کا دور طاقت کا دور ہوتا ہے. اس لیے نوجوانوں میرا پیغام آپ کے نام یہ ہے کہ آپ اپنی جوانی کو صحیح جگہوں پر اور صحیح چیزوں پر استعمال کیجئے. اور آئیے اور ایک حدیث کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جوانی کی کیا اہمیت اور جوانی کی کیا ویلیو ہے. حدیث اس طرح ہے, یہ حدیث جو حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں, یہ حدیث ترمذی کی حدیث ہے. اور اس حدیث کو علامہ البانی رحمت اللہ علیہ صحیح قرار دیتے ہیں. دیکھیے گا حدیث کے بہت سارے کیٹیگریز ہیں. بہت ساری حدیث ضعیف ہوتی ہے, بہت ساری حدیث موضوع ہوتی ہے, بہت ساری حدیث کمزور ہوتی ہے, بہت ساری حدیث حسن ہوتی ہے, بہت ساری حدیث غریب ہوتی ہے. حدیث کے بھی بہت سارے کیٹیگریز ہیں. لیکن یہ جو صحیح ہے نا حدیث, صحیح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث کے اندر ذرہ برابر بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں. اس لیے میں نے حکم لگایا کہ یہ حدیث صحیح ہے. آئیے ذرا حدیث کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور جوانی کو سامنے رکھتا ہوں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, کل قیامت کے روز ہر انسان سے 5 سوال آسک کیا جائے گا. ہر انسان سے 5 سوال پوچھا جائے گا. مولوی تنویر سے بھی 5 سوال پوچھا جائے گا, آپ سے بھی 5 سوال پوچھا جائے گا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے بھی انسان اس دنیا کے اندر آئے, تمام کی تمام انسانوں کو 5 سوال پوچھا جائے گا. 5 سوال پوچھا جائے گا. آگے نبی اکرم بیان فرماتے ہیں کہ ان 5 سوالوں میں سے جب ہر انسان کو 5 سوال پوچھا جائے گا, ایک انسان سے جب 5 سوال پوچھا جائے گا, وہ انسان جب تک 5 سوالوں کی جواب نہ دے دے گا وہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا. وہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ میں جا نہیں سکتا. وہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ میں ہٹ نہیں سکتا. اللہ اکبر, اتنی زبردست حدیث میرے بھائیو ذرا سنیے. ہر انسان سے 5 سوال پوچھا جائے گا, آپ سے بھی, مجھ سے بھی, تمام لوگوں سے 5 سوال پوچھا جائے گا. اب نبی یہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ کو جواب دینا پڑے گا, ہر حال میں دینا پڑے گا. اس کی ایک ایگزامپل اور مثال میں آپ کو دے دوں. آپ مجھ سے کوئی سوال پوچھئے, کوئی بھی سوال ہو آپ مجھ سے پوچھئے, میرا دل کرے گا میں آپ کو جواب دوں گا, میرا دل نہیں کرے گا میں آپ کو جواب نہیں دوں گا میں آپ کو جواب. یہ میرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے سوال کا جواب دینا. میری مرضی ہوگی میں جواب دوں گا, میری مرضی نہیں ہوگی میں یہاں سے نکل کر چلا جاؤں گا, میں جواب نہیں دوں گا. اگر آپ سے میں کوئی سوال پوچھوں, آپ کی مرضی ہوگی مجھے جواب دیجیے گا, ورنہ یہ کہہ دیجیے گا مولوی تیرا باپ کا نہیں کہتا ہوں کہ تو جو سوال کرے گا تجھے جواب دینا پڑے گا. یہ تو دنیا کے حالات ہے. لیکن کل قیامت کے روز اب اللہ کو کیا جواب دیجیے گا کہ اللہ تیرا باپ کا کھاتا ہوں, نعوذ باللہ, کہ یہ کہیے گا آپ اللہ کو؟ نہیں, جواب آپ کو دینا پڑے گا. ہر انسان سے 5 سوال پوچھا جائے گا اور آپ کو جواب دینا پڑے گا. جب تک آپ جواب نہیں دے دیں گے اپنی جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ کو ہٹ نہیں سکتے, آپ حرکت نہیں کر سکتے, ہل نہیں سکتے. اللہ کے پیارے نبی بیان فرماتے ہیں ان 5 سوالوں میں سے جو پہلا سوال پوچھا جائے گا, ہر انسان سے جو پہلا سوال کیا جائے گا, صحیح ترمذی کی صحیح حدیث ہے, وہ پہلا سوال یہ ہوگا, ہے میرا بندہ بتا. اللہ پوچھے گا میرا بندہ میں نے تم کو دنیا کے اندر بھیجا تھا, 70 سالہ, 80 سالہ, 90 سالہ, 60 سالہ, 70 سالہ, 40 سالہ میں نے تم کو زندگی سے نوازا تھا. بتاؤ تم دنیا میں 40 سال تک تم دنیا میں زندہ تھے, بتاؤ کہ تم نے اپنی ساری زندگی کو, بتاؤ کہ تم نے اپنی ساری عمر کو کس چیز میں گزاری, تم نے ساری عمر کو کس چیز میں صرف کیا. ساری زندگی کے بارے میں
ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں آپ کو جواب دینا پڑے گا, ایک ایک منٹ کے بارے میں آپ کو جواب دینا پڑے گا, ایک ایک پل کے بارے میں آپ کو جواب دینا پڑے گا. میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے کہ دوستوں کے ساتھ جو بازاروں میں جا کر رات کے 12 بجے 1 بجے جو گلچھرے اڑاتے ہیں نا, چائے کی دکانوں پر بیٹھ کر جو بک 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 کرتے رہتے ہیں, اس کا بھی جواب کل قیامت کے روز اللہ کو آپ کو دینا پڑے گا. نہیں, ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ایک ایک منٹ کا. رات میں آپ کے پاس موبائل فون ہے, نوجوانوں کا طبقہ ایسا کرتا ہے, موبائل فون ہے, کان میں ایئر فون لگا کر گانا لگا دیتے ہیں, بادام بادام دادا کانچا بادام. میرے بھائیوں یاد رکھیے اس کا بھی جواب کل قیامت کے دن آپ کو دینا پڑے گا, جواب دینا پڑے گا. آج لڑکیوں کے ساتھ چیٹنگ کر پوری رات گزارنے والوں نوجوانوں, لڑکیوں کے ساتھ کالنگ میں بات کرتے کرتے رات گزارنے والوں, کل قیامت کے دن اللہ کی قسم آپ کو ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں پوچھا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں کھڑا ہو کر آپ کو جواب دینا پڑے گا ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں. زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ وقت کی بڑی قلت ہے. میں نے بارہا بتا رہا ہوں کہ جمعے کا خطبہ بڑا مختصر سا ہوا کرتا ہے. یہ پہلا سوال یاد رکھیے گا, اس لیے اپنے ٹائم کو نشٹ کرنے سے پہلے, اپنے وقت کو سوشل میڈیا پر اور غیر ضروری چیزوں پر صرف کرنے سے پہلے, ٹائم پاس کرنے سے پہلے میرے بھائیوں ذرا سوچ لیجئے گا کہ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں آپ کو جواب دینا پڑے گا. پہلا سوال رکھیے. آئیے دوسرے سوال پر. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, پہلا سوال ساری زندگی کے بارے میں, دوسرا سوال پوچھا جائے گا آپ کی جوانی کے بارے میں. اللہ اکبر, جوانی. ایک دیکھیے مسئلہ یاد رکھیے, ایک تو ساری زندگی کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے, اس میں بڑھاپا بھی آ رہا ہے, اس پہ جوانی کا دور بھی آ رہا ہے. آیا کہ نہیں آیا جوانی کا دور؟ آ گیا, لیکن الگ سے اسپیشل طریقے سے پھر پوچھا جائے گا آپ سے. آپ نے ایک تو سوال کا جواب دے دیا کہ اللہ میں نے اس چیز کو, میں نے اپنی عمر کو فلا چیز میں نے گزار دی. پھر پوچھا جائے گا میرا بندہ بتا تو نے اپنی جوانی کو کس چیز میں ختم کیا, اپنی جوانی کو کس چیز میں گزاری تم نے. اللہ تبارک و تعالی آپ سے سوال کرے گا. اس لیے جوانوں ابھی بھی وقت ہو جائے, ابھی بھی وقت ہے, ہوشیار ہو جاؤ, ورنہ کل آج جو تمہارے پاس جوانی ہے تو تم خود کو 30 مار خان سمجھتے ہو, خود کو بہت بڑا ہٹلر اور بہت بڑا ہیرو سمجھتے ہو. یاد رکھو کل قیامت کے دن تمہاری ہیرو پنتھی نہیں چلے گی. کل قیامت کے دن دنیا میں جو تم آج ہٹلر بن کے گھوم رہے ہو, یہ ہٹلر پنا کوئی کام نہیں آئے گا. اس لیے ابھی بھی وقت ہے, اپنی جوانی کو صحیح جگہ پر استعمال کرو. دوسرا سوال بھی یہاں رکھے.